ابتدا کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر۔ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات رونما کیے۔ کبھی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، کبھی اس کھجور کا 25 سال تک ختم نہ ہونا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک لگایا۔ عزیز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بکری سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دلچسپ معجزہ سنانے والے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ چھوٹا سا واقعہ آپ لوگ پورا سنیے، کیونکہ ذکر ہمارے نبی کا ہو اور ہم اسے ادھورا چھوڑ دیں، یہ مسلمانوں کی شان تو نہیں۔ حضرت جیش بن خالد سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو راستہ بتانے والے لیسی عبداللہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے تو وہ معبد خزائیہ کے 2 خیموں کے پاس سے گزرے۔ وہ بڑی بہادر خاتون تھیں۔ وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں چادر اوڑھ کر بیٹھتی تھیں، لوگوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ ان حضرات نے ان سے کھجور یا گوشت دریافت کیا کہ ان سے خریدیں، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی معبد کے پاس موجود نہیں تھی۔ ان حضرات کا ذاتیرہ ختم ہو چکا تھا، قحط کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے ایک کونے میں ایک بھیڑ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معبد، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ بکری ہے جس کو کمزوری نے باقی بکریوں سے پیچھے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اور بکریاں چرنے گئی ہیں اور یہ رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کچھ دودھ بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اس بکری کے لیے دودھ دینا اس کے لیے جنگل میں چرنے جانے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اس میں دودھ دیکھیں تو دودھ دھو لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تھن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے اللہ، معبد کو ان کی بکریوں میں برکت دے۔ اس بکری نے ٹانگیں پھیلا دیں، کثرت سے دودھ دیا اور فرما بردار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ برتن مانگا جو سب کو سیراب کر دے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو خوب دوہا حتیٰ کہ برتن منہ تک بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معبد کو پلایا۔ معبد نے پیا حتیٰ کہ وہ سیراب ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پلایا، وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کے ساقی کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ پیارے ناظرین، حالات ایسے تھے، ایک بار دودھ پی کر سیراب ہونے کے بعد بھی سب نے دوبارہ دودھ پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن میں اسی طریقے پر دوبارہ دودھ دوہا اور اس کو معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، بس وہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ہاتھوں پر اپنی معجزے اور اپنی کرامات ظاہر فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی کہ اللہ ان بکریوں کو معبد کے حق میں برکت والا بنا دے، اور پھر ایک لاغر اور کمزور سی بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سب سیراب ہو گئے، لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو ہمارا چینل اور ہمارے چینل کی انفارمیشن اچھی لگتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔